الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله عز وجل في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3 قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن تؤتر فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز و مکرم عزیز دوستو عزیز بزرگو یت موقع اندر تہندس خدمتس اندر اس پروگرام درس حدیث کے حوال قرآن پاک پتہ یت انسانیتس اندر ساروی کھت زیادہ قابل اعتماد کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ یت کتاب پہ ساروی کھت زیادہ اتفاق کہ سند اعتبار ات پہ اور امت متفق ات کتاب ناو مختصراً الصحیح البخاری ونکس میں یہ کتاب تہندس خدمتس اندر برونٹ کن موجود امیک گوڑنیک جلد اور صف نمبر 154 حضرت امام بخاری رحمت اللہ رحمتن واسعہ یمو اخ عنوان قائم کورمت اخ باب اخ چپٹر قائم کورمت باب قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل فی رمضان وغیرہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یس راتس قیام اس کرن راتس نماز اس پڑھن چاہے رمضانس اندر یا رمضان علاوہ یہ چپٹر یہ باب کر امام بخاری علیہ رحمہ قائم اتحت ان حضرت امام بخاری علیہ رحمہ حدیث پاک صحابی رسول حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یم حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرن کیف کانت صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان کہ اے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ تو چھو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حرم پاک اور زوج محترمہ میں ونتو کہ رمضان مبارکس اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہز نماز کس آسان یتن گژھِ سوال پود اگر یہ صحابی رسول حضرت عائشہ تہ صحابی رسول امس صحابیس کیز پہ یہ سوال کرو سنن القبرى للبیہقیس اندر حدیث پاک غالباً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرن یل رمضان المبارک اچن اوس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کثرت سان دعا کرن اور تا دعا کرنس اندر اس حد کو زیادہ آہو زاری اور رب برونٹ کن پنن پان حد کو زیادہ نیستی اندر انن ربس منگ کرن
اور روایت اندر دیم الفاظ و کثرت صلاتہ پیغمبر صبن ہز نماز بڑن ماہ رمضانس اندر. اگر غیر رمضانس اندر کان متعین تعداد یا کان غیر متعین تعداد کی رکعات اس پیغمبر صب پڑھن، لیکن رمضانس اندر تمن گنتین اندر اضافہ گسن پیغمبر صب بی مزید کے تھامت عمل تو عبادت کریں نماز ہند حوالہ. یس روایت یہ روایت ما ایسے غالباً امس صحابیس مد نظر یت بنیاد پہ صحابی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرن کہ پیغمبر صبن ہز نماز کس آسن ماہ رمضانس اندر. سوال کرن ول کور سوال رمضانس متعلق. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رمضانک تہ جواب دیون اور غیر رمضانک یعنی 12 رتن ہن تم بیان کرن کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کۭژاہ نماز اس رمضانس تو غیر رمضانس پڑھن. صحابی سوال کران کہ کس نماز اس پڑھن. حضرت عائشہ جواب دیون کۭژاہ تہ اس پڑھن تو کس تہ اس پڑھن. صحابی سوال کران کہ کس نماز اس پڑھن. کیفیت کر بیان کہ کیف کانت صلاۃ رسول اللہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کیفیت تہ جواب دیون اور کمیت تہ جواب دیون کہ کت کٹ اس پڑھن اور کۭژاہ اس پڑھن ز جواب دیتے. حضرت امام بخاری علیہ رحمہ بیان کریں کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جواب ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتا. پیغمبر صب رمضانس اندر اور رمضان علاوہ غیر رمضان یم کاہ رت یوان یمن 12 رتن اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کاہ رکعت نماز پڑھن. امیک مطلب 12 رتن ہن نصاب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہن کاہ رکعت نماز پڑھ. لیکن سوال یتن پید گسن اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کاہ حرم پاک اس کاہ زوج محترم آس تمن درمیان اس پیغمبر صاحب عدل و انصاف کرن یا سا ویر اس مقرر گسن اگر یمن کاہن گرواجن درمیان عدل و انصاف اعتبار اس بور تو ویر مقرر اس گسن تیل کم و بیش وریس اندر 36 دہ بنن یم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سد حق یون. امیک مطلب حضرت عائشہ پنن 36 راتن ہند یس ورین اندر 36 رات پیغمبر صبح نش کم و بیش گزارن تم تمن راتن ہز عبادت بیان کرن کہ پیغمبر صبح 12 رتن تمن دہن اندر یم دہ تم مے نش گزارن کم و بیش تم کاہ رکعت پڑھن. پتہ کت کڑ پڑھن حضرت عائشہ بیان کرن یصلی اربعن گوڑ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یمو کاہو رکعتو اندر گوڑ 4 رکعت پڑھن. بیان کران لا تسأل عن حسنہن و طولہن. اے ابو سلمہ ثم پرس یہ کت کہ تم کۭژاہ خوبصورت آسن اور تم کۭژاہ زیچ آسن. ثم یصلی اربعن تم پتہ بیٚیہِ 4 پڑھن لا تسأل عن حسنہن و طولہن. ثم پرس تم نماز کۭژاہ خوبصورت آسن اور تم کۭژاہ زیچ آسن. ام پتہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرن ثم یصلی ثلاثا ام پتہ پیغمبر صاحب 3 رکعت نماز وتر پڑھن. اتن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرن فقلت یا رسول اللہ اتنام قبل ان تؤتیر. میں کور عرض اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تُہۍ حظ چھو نماز وتر پڑھن مگر گۄڈٕ چھو تُہۍ آرام کرن آرام کرنہٕ پتہٕ چھو تُہۍ تھوٚد وۄتھان اور ام پتہٕ چھو تُہۍ نماز وتر پڑھن. یہ کیا ماجرا یعنی حضرت عائشہ یژھان بیان کرن اگر نندر کرنے ست آرام کرنے ست اکس انسانس وضو پھٹن تھی حظ آرام کران پتہ تھوٚد وتھان بلا وضو تو بغیر طہارت تھی نماز پڑھان. یہ کیا تھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کران. حضور دیت جواب ان عینی تنامان ولا ینام قلبی. عائشہ بہ چھس پیغمبر بہ چھس نہ عام انسان کی کہ عام انسان یل شنگن تمس أچھ تہ شنگن اور تہند دل تہ شنگن یتھ بنیادس پہ تہند وضو پھٹان. مگر بہ چھس کامل انسان جنسن چھس بہ انسان لیکن میان صفات عام انسانوں نش بالکل الگ تھلگ. میانہ أچھ مبارک شنگن لیکن نبی سن دل چھ شنگن کی لہذا میون وضو پھٹ کی. بہ چھس آرام کرنے باوجود تہ چھس بہ پاکی تو صفائی پہ لہذا اس ژے سوال گوئی تس سوال یہ جواب کہ بہ چھس پیغمبر میون دل چھ شنگن کی. میرے عزیز دوستو یہ حدیث پاک چھو بخاری شریفس اندر حضرت امام بخاری علیہ رحمت 3 جائن اونمت.
یس میں صفحہ نمبر بیان کور یہ کتاب التحجد پہ عنوان تحجدک کہ ات کتاب تل یم تہ حدیثین تمن ہند تعلق نماز تحجد ست اور نماز تحجد 12 رتن ہند نصاب 12 رتن ہز عبادت یت کٹ نماز فجر نماز ظہر نماز عصر نماز مغرب نماز عشاء 12 رتن ہند نصاب یتھے کٹ نماز تحجد یہ 12 رتن ہند نصاب امام بخاری علیہ رحمہ کور کتاب التحجد بیان ات تحت انک باب قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل فی رمضان وفی غیری کہ پیغمبر صاحب کیا روت ہند قیام کرن عبادت نماز پڑھن رمضان تو غیر رمضان اندر اس رمضان یہ گو اخ رت غیر رمضان یہ گئی 1 رت 1+1 یہ گئی 12 رت لہذا امام بخاری بابس تہ کتاب درمیان بڑ مناسبت پیش کرن کہ یتن ہسا تحجد بیان لیکن یہ حدیث پاک امام بخاری علیہ رحمہ کتاب صلاۃ التراویح ات تحت یہ حدیث پاک تتن کیا باب کورمت قائم باب فضل قیام رمضان کے رمضانس اندر قیام کرنے فضیلت اور برتری تو مقام کیا تتن تک یہ حدیث پاک بیچ یہ حدیث پاک اونمت کتاب المناقب تحت تتن تمو عنوان قائم کورمت حضرت امام بخاری علیہ رحمہ تمو عجیب و غریب عنوان کورمت عنوان کیا قائم کورمت باب کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینام تنام عینہ ولا ینام قلبہ کہ پیغمبر صاحبن ہند دل اس بیدار آسان اور پیغمبر صاحبن ہند چشمانی مبارک اس بظاہر آرامس اندر ات تحت تہ یہ حدیث پاک سوال کھڑا گژھان اگر حدیث اکوئی امام بخاری کیازِ یہ مختلف شائن اصل میرے عزیز دوستو علماء ہند زبان اندر امام بخاری سن اجتہادی کمال امام بخاری اس حدیث پہ عنوان گنڈن تک علماء ہند زبان ونان تراجم بخاری یہ تراجم بخاری متعلق علماء لکھان یم تراجم یم ابواب امام بخاری سن اجتہاد تم پہ عنوان انان اکسی حدیث مختلف شائن اندر انان تاکہ امام بخاری ہر شائع الگ الگ مسئلہ نیون کر ون اگر کھانا انسان دپی یہ سونک نماز تراویح تحت یہ حدیث لہذا تراویح ہسا گئی امی حدیث ثابت نہ بلکہ مسئلہ یہ امام بخاری نس گوڈنیک باب گوڑ باب قیام النبی باللیل فی رمضان وفی غیری رمضانس تو غیر رمضانس درمیان اس قیام اس گسن امیک مطلب یہ قیام 12 رتن ہند امام بخاری یہ تراویح اندر تہ یہ باب یہ حدیث یت بنیادس پہ کہ تراویح اکس رتس گسن ات رتس ست یت کٹ تراویح گسن تت کٹ کاہ رکعتو اندر 8 تحجد اور 3 وتر گسن یم ات رتس اندر تہ گسن تاکہ بابس تو حدیثس درمیان گژھِ مناسبت پٲدٕ سُہ چھُ یِہوٚے کہ یہ 12 رتن ہٕنٛز نماز یہ 12 رتن ہٕنٛز نماز رمضانس اندر تہ اور غیر رمضانس اندر تہ یتھ بنیادس پہ امام بخاری علیہ رحمہ یہ حدیث پاک اور رمضانس تحت تہ تحجدس تحت تہ اور تراویح تحت تہ یوتامت اخ کتھ یہ دویم کت ات حدیث پاکس اس میں سرسری ترجم کور یہ ترجم کور میں پنہ زبان اندر بہتر تو افضل یہ علماء غیر مقلدین یم اہل حدیث حضرات تہند علماء کیا حدیث پاکس ترجم کران بہتر تو افضل تاکہ تہ گژھِ مسئلہ حل کہ تم حضرات کیا ترجم ات کر عبد الرحمن مبارک پوری علیہ رحمہ اہل حدیث علماء مز تھدِ پایچ اخ شخصیت ترمذی شریفس اندر لشتمو عربیس اندر شرح تحفۃ الاحوذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 338 اندر ات حدیث عائشہ اس میں بیان کور امام بخاری علیہ رحمہ اس روایت نقل کرت ات حدیثس متعلق عبد الرحمن مبارک پوری علیہ رحمہ فرماون اس ہسا یہ حدیث یصلی اربعن ثم یصلی اربعن ثم ثلاثن یم بیان کرن کہ اس ہسا پیغمبر صاحب 4 پڑھن یم 4 رکعت تم اکہ سلام پڑھن ام پتہ بیس 4 گسن تم تس اکہ رکعت اکہ سلام پڑھن ام پتہ تم 3 رکعت وتر گسن یم تم اکہ سلام پڑھن اگر اہل حدیث حضرات ات حدیث دلیل بنائن کہ نماز تراویح ہسا 10 رکعت تمو مز گئی 8 تراویح اور 3 گئی وتر صرف یہ نماز تراویح حالانکہ اہل حدیثن درمیان عمل یم تم نماز تراویح پڑھن تم پن 10 رکعت نماز تراویح 2 کرت پڑھن اور یت حدیث تم دلیل بناون کہ حضرت امام بخاری صحیح حدیث اونمت لیکن ات من 10 رکعتن ہند تذکیر لیکن 10 رکعت 4 رکعت اکہ سلام 4 رکعت بی اکہ سلام اور 3 رکعت بی اکہ سلام
حالانکہ حافظ زبیر علی زائی یم چھ پنی کتاب اندر کتاب تعداد رکعات قیام رمضان کا تحقیقی جائزہ یت کتاب ہندس صف نمبر 53 پہ پان بیان کرن دعویٰ اور دلیل میں عدم مطابقت. اگر کا انسان دعویٰ کری یہ کر دلیل پیش لیکن عمل آئیس الگ دلیل آئیسے الگ پیش کرن یہ دلیل ہی ہز قابل قبول بنت کی لہذا دلیل ہی بوزن یہ دلیل عمل مطابق آئیس. اہل حدیث حضرات ہز عمل چھ رمضانس اندر یم چھ کاہ رکعت یمو مز 8 رکعت تراویح پڑھن 2 رکعت تو سلام 2 رکعت سلام 2 رکعت سلام 2 رکعت سلام یعنی کہ 8 رکعت چھ 4 سلام پڑھن. لیکن بخاری ہند اس حدیث پیش کرن 8 رکعت ہند ات من 8 رکعت عبد الرحمن مبارک پوری علیہ رحمۃ سے تحقیق اعتبار 2 سلام. اخ عالم امیر یمانی علیہ رحمۃ سبل السلام جلد 2 صف نمبر 63 تم بیان کرن یصلی اربعا یحتمل انها متصلات وهو زائر ويحتمل انها منفصلات وهو بعید. پیغمبر صاحب یم 8 رکعت پڑھن ٲسۍ 4 کٔرِتھ یم 4 ٲسۍ یم اکہِ سلام سان پڑھن اور یہی بات ظاہر ہے اور واضح ہے. اگر یم 4 رکعت یم 2 سلامو پڑھن ٲسۍ امیر یمانی علیہ رحمۃ فرماوان یہ احتمال چھ واریاہ کمزور تو دور ات پہ ہیکو نہ عمل کٔرِتھ. اتھے کچھ مولانا ثناء اللہ مدنی علیہ رحمہ مجلہ ہفتہ روزہ الاعتصام صف نمبر 5 12 تا 18 فروری 1999 شمار یہ ات اندر حضرت مولانا ثناء اللہ مدنی علیہ رحمہ سوال یوان کرنا کیا نوافل نماز ہیکو 4 رکعت اکہ سلام پڑھت. سوال گژھان کیا نوافل نماز ہیکو 4 رکعتن ہز نوافل نماز ہیکو اکہ سلام پڑھت. حضرت مولانا ثناء اللہ مدنی علیہ رحمہ حدیث پیش کرن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہند کہ ات حدیث اندر موجود کان یصلی اربعا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 4 رکعت پڑھن اکہ سلام. لہذا اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ 4 رکعت نوافل ہیکو اس اکہ سلام پڑھت. اہل حدیث عالم بیاکھ عظیم شخصیت صلاۃ الرسول یس کتاب تمو لیچ یت متعلق دعوت تہند ات اندر ساری صحیح حدیث. حالانکہ حقیقت کیا ہے حقیقت کچھ الگ ہے. مولانا صادق سیالکوٹی علیہ رحمہ ات حدیث تحت بیان کرن صلاۃ الرسول صف نمبر 307 اس پرون ایڈیشن تات اندر بیان کرن کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رات ہند غالب معمول اس یہ کہ پیغمبر صاحب 8 رکعت نماز تہجد پڑھن 4 رکعت یم تم 2 سلامو پڑھن 4 رکعت اکہ سلام اور 4 رکعت بے سلام تم پتہ 3 رکعت وتر گژھن. یم تہ اہل حدیث عالم. مزید اہل حدیث علماء من اخ عالم بی مولانا غلام رسول گجروالا علیہ رحمہ یم لوگ رسالہ تراویح فارسی اندر صف نمبر 58 پہ پان بیان کرن کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یس 4 رکعت نماز اس یس اکہ سلام ست. اتھے کچھ علامہ ناصر الدین البانی علیہ رحمہ تمو اخ رسال اخ لکھمت صلاۃ التراویح نماز تراویح متعلق. تک 2 ایڈیشن اخ صف نمبر 116 بیاکھ صف نمبر 132. میں اس ایڈیشن موجود صف نمبر 132 امیک صف نمبر 1 حضرت علامہ ناصر الدین البانی علیہ رحمہ پان بیان کرن کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز تہجد یس تم پڑھن یصلی کاہ رکعہ اربعا بتسلیمۃ واحدہ ثم اربعا مثلها ثم ثلاثا رواه الشيخان وغيرهما من حدیث عائشہ وقد مضى لفظه صف نمبر 17. حضرت ناصر الدین البانی علیہ رحمہ یت کتاب اندر پان تہ بیان کرن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام متعلق اس یہ روایت یون یس میں عرض کر امام بخاری علیہ رحمہ سے حوال ات میں 8 رکعتن ہن تذکیر 4 امام ناصر الدین البانی علیہ رحمہ بیان کرن یم استم 4 رکعت اکہ سلام پڑھن. میرے عزیز دوستو اگر اہل حدیث حضرات ات حدیث پاکس پن دلیل بناون حافظ زبیر علی زائی صاحب فرمان دلیل بنی تیلی یلی دلیل تیس آسی یس یم عمل کرن عمل 2 رکعت تو سلام 2 رکعت سلام اور حدیث سہ پیش ون کرنے یت من 4 رکعتن ہند تذکر کہ 4 رکعت اکی سلام ست گژھن. لہذا بہ کر اہل حدیث حضراتن درخواست کہ یہ حدیث بن تہذ دلیل کی ات پہ ہیکہ بالکل عمل گژھت. دویم کات ات حدیث پاکس متعلق اہل حدیث حضرات فرماون کہ امی حدیث تعلق ہسا نماز تراویح ست یہ ہسا نماز تراویح ہز نماز. لہذا یل نماز تراویح ہز نماز اس لیے کہ امام بخاری علیہ رحمۃ تراویح ہندس بابس تل تہ أنمٕژ
میں کور گوڑ عرض امام بخاری چھن اکسی شے انمز کیا تہجدس تحت یہ حدیث انمز تراوی تحت یہ حدیث انمز کتاب المناقبس تحت یہ حدیث انمز تیل ونے انسان مناقب تراوی تو تہجد چھ اکوئی یہ ایک تصوری صحیح بنت لیکن اہل جس حضرات یم سات یمن کہن صحیح حدیث بننے چھ اوٹن متعلق یمن چھ پائی یمو کور اخ دوکھ گیند یمو امتس دوکھ کے گیندک یمو دیو دوکھ امتس یہ کہ نماز تراوی تو نماز تہجد تو نماز وتر ہسا چھ اکے نماز اکس نماز ترے ناو ون پرس تو یہ کت لیکن یہ علماء اہل حدیثو واریاہو لیکھمت لیکن حافظ زبیر علی زاہد صٲبن کتاب چھ میں یتن برونٹ کن ات کتاب ہندس صف نمبر 16 پہ ہر کن پانے لکھن تہجد تراوی اور وطر ایک نماز کی مختلف نام ہے ایک سی نماز ترے ناو الگ الگ لہذا تراوی ٲسِن تہجد ٲسِن یا وطر یہ اکے نماز ناو الگ الگ یل وۄنۍ تراوی تو تہجد اکے نماز غیر مقلد حضرات انی تہجد حدیث ات من کہاں رکعتن ہند تذکر یمو دب یل تہجد تو تراوی اکے لہذا حدیث بنو یمو یہ پن دلیل یتھ من اوٹن کہاں رکعتن ہند تذکر مے کور گوڑ عرض یہ کہ اوٹن ہند تذکر مگر یم اوٹ ژور ژور کرت اک سلام ژور کرت اک سلام نہ کہ تت کٹ اہل حدیث حضرات نماز پڑھان اور ات من وطر 3 رکعتن ہند تذکر یل کہ اہل حدیث حضرات 52 رتن نماز وطر اک رکعت پڑھان حضرت عائشہ 52 رتن ہند نصاب بیان کران کہ پیغمبر صاحب 3 رکعت وطر پڑھان اور ناصر الدین البانی یمن علائم باقی حضرات نہ صادق سیالکوٹی یہ امیر یمانی عبد الرحمن مبارک پور یم دپان یم 3 رکعت اکہ سلام اہل حدیث حضرات اگر رمضانس اندر 3 رکعت پڑھان یم دو سلامو پڑھان یا اگر اکے سلام پڑھان تیل تم مزس تک گۄڈنیُک قادے اولا کران کی بہرحال یہ حدیث ہیکہ ہز دلیل بنت دویم جواب یہ چیز کہ اس یہ دلیل اس حدیث ات حدیث اندر کہان رکعتن ہز گنتی آمت یل کہ اہل حدیث علماء اور محدثینن ہند یت کت پہ اتفاق اکثر علماء یہ رائے دیوان کہ نماز تراوی متعلق چھن کان گنتی متعین آمژ نماز تراوی متعلق کۭژاہ رکعت یم 8 چھا یم 12 چھا یم 16 چھا یم 20 چھا یم کیا چھا ات متعلق چھن احادیثن اندر کان گنتی متعین کی یل ون یہ ونن ول علماء محدثین ہپر اہل حدیث حضرات یہ حدیث پیش کرن ات اندر کاہ رکعتن ہز تعداد اور سہ متعین محدثین دپان تعداد چھن متعین کی مگر یہ حدیث متعین لہذا اتن تہ گو تعارض اتن تہ گو اختلاف اور حافظ زبیر علی زاہد فرمان یتن کن مسلس اختلاف گژھِ تتن وچھو جمہور کُن چھُ گژھان اگر جمہور کن مسلس کن گژھان چھُ سُے مسلہٕ رٹو تو وچھو علماء کیا بیان کرن حافظ جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ المصابی اور فتاوی الحاویہ اندر بیان کرن ان العلماء اختلفوا في عددها ولو ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يختلف فيها وانها صلاه ليالي صلاه لم يذكر عددها کہ پیغمبر صبح پر نماز تراویح مختلف راتن اندر مگر تم راتن اندر کۭژاہ پجر احادیثن اندر چھُنہٕ امیُک بالکل تذکر فتاوی حاوی جلد نمبر 1 صف نمبر 415 اندر چھُ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرمان ولو ثبت عددها بالنص لم تجز زیادة علیها اگر پیغمبر صبح نش یہ ثابت گژھِ کہ پیغمبر صبح چھ یژ رکعت پجمژ تیل تم رکعتن پہ زیادتی کرن چھن جٲیزٕے ییٚلہِ نہٕ گۄڈے ثٲبتی چھِ کٔژ رکعت پرٮ۪کھ لہذا تمن پہ ہیکو نہٕ زیادتی تو کمی تہ کٔرِتھ کینٛہہ حضرت امام تاج الدین سبکی علیہ رحمہ چھ یہ ات مصابیحس اندر اور شرح منہاجس اندر فرماون اعلم انه لم ينقل كم صلى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی تلك الليالي هل هو 20 او اقل ومذهبنا 20 رکعتا امام سبکی علیہ رحمہ چھ فرماون کہ حضورو کٔژ رکعت پجی من 3 راتن اندر احادیثن اندر چھُنہٕ تذکر کینٛہہ لیکن تم 20 رکعت چھ یا تمہِ کم تاج الدین سبکی چھ فرمان سون نظریہ سون مسلک ہسا سون مذہب چھ 20 رکعتن اور ات پہ علماء ہن اتفاق ابن تیمیہ یم حنبلی چھ علیہ رحمہ یم چھ بیان کرن فتاوی مجموع الفتاوی اندر کہم جلد صف نمبر 520 ومن ظن ان قیام رمضان فيه عدد معین مؤقت عن النبی لا يزيد ولا ينقص فقد اخطا یس انسان گمان چھ کرن خیال چھ کرن پیغمبر صاحبو نماز تراویح اندر کا متعین گنتی تھوک رکعتو اعتبار نماز تراویح یمس خیال آسی سو شخص چھ غلط تمس انسان چھ غلطی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نی چھن ثابتی کہ تمو آسی نماز تراویح اندر کان گنتی متعین کرمز
یتھے کچھ حضرت ابن تیمیہ علیہ رحمہ فتاوی کبرا گوڈنیک جلد صف نمبر 227 وانه لم يتوقت في قيام رمضان فان النبي صلی اللہ علیہ وسلم لم يتوقت فيها عدد کہ پیغمبر صبح شو نماز تراویح متعلق کہاں عدد متعین کرمز کی بخاری ہز روایت کہاں رکوت ونان محدثین فقہا علماء مجتہدین جو دپان کہیں رکوت چھ متعین لہذا یمی سے دعویٰ کہ حضور کر کہاں رکعت متعین وہ غلط ہے لہذا اہل حدیث حضرات حدیث عائشہ بیان کریں یہ علماء محدثین کے اصول کے اعتبار سے ان کا یہ دلیل پیش کرنا ہی ان لوگوں کی غلط ہونے کی مضبوط دلیل ہے. قاضی شوکانی یم پان اہل حدیث عالم تہذ کتاب نیل الاوتار 3 جلد صف نمبر 299 تم بیان کران فقصر الصلاة المسمى التراویح على عدد معین و تخصیص بقراءة مخصوص لم يرد به السنہ کہ کنی حدیث اندر یہ ثابت کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تھو نماز تراویح ہنز عدد کی گنتی متعین یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. آگے نواب صدیق حسن خان بوپالی کنوجی بخاری یم اہل حدیث عالم یم الانقیاد الرجیس اندر صف نمبر 61 ولم یاتی تعین العدل فی روایت صحیحۃ المرفوعہ کہ مرفوع حدیث اندر چون کنی شے کہ آمد کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہنز تراویح متعین. یہ کہ نواب نور الحسن العرف الجادی صف نمبر 63 اندر وبالجملہ عدد معین در مرفوع نیا مدہ کہ مرفوع احادیث اندر چون کنی شے تراویح ہنز عدد متعین. وحید الزمان خان یمو بخاری مسلم ترمذی سیاہ ستس تقریباً ترجم کورمت اہل حدیث عالم یم نزول الابرار صف نمبر 136 پہ 136 پہ یہ کت بیان کران ولا يتعین لصلاة لیالی رمضان یعنی تراویح عدد معین تراویح ہنز روزن اندر نماز تراویح ہنز گنتی کیا ات متعلق کان تہ عدد اور کان تہ متعین گنتی کی کس رکعت اس پڑھن. یہ کت مولانا غلام رسول گجراوالا یا سا رسالہ تراویح اندر صف نمبر 55 تم کت بیان کرن. یتھے کچھ مزید باقی علماء محدثین تو غیر مقلدین اہل حدیث علماء یہ کت بیان کرن. لہذا اہل حدیث علماء ہندو مسلمات تو اصول و اعتبار غیر مقلد حضرات یس دلیل نماز تراویح متعلق پیش کرن یہ دلیل چھن مکمل تو تام کے لہذا اسے استدلال کرنا بالکل غلط ہے. تریم کات یوسی حدیث پاک شو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث پاک شو محدثین و تمام محدثین و تہجد کس بابس تلون یتھن تہ تہ وشو محدثین و یتھن تہ کان قدم تول یہ حدیث سنک تمو انی نماز تہجد استحت یم تہ محدث امام بخاری علیہ رحمہ چھ پان تہجد باب الگ گنڈن اور تراویح باب الگ گنڈن. امام بخاری علیہ رحمہ یوز بخاری اندر تہجد باب گن باب فضل قیام اللیل اور تراویح باب فضل من قام رمضان. مسلم اندر چھ تہجد باب صلاۃ اللیل اور تراویح باب چھ باب ترغیب فی قیام رمضان و تراویح. سنن ابو داؤد اندر چھ تہجد باب فی صلاۃ اللیل اور تراویح چھ باب قیام شہر رمضان. ترمذی اندر باب فی فضل صلاۃ اللیل اور نماز تراویح چپٹر چھ باب ما جاء فی قیام شہر رمضان. سنن نسائی اندر چھ کتاب قیام اللیل اور تراویح چھ باب من قام و صام. سنن ابن ماجہ اندر چھ باب ما جاء فی قیام اللیل اور تراویح باب چھ باب ما جاء فی قیام شہر رمضان. موطا مالک اندر چھ باب فی صلاۃ اللیل اور تراویح باب چھ باب ما جاء فی قیام رمضان. موطا امام محمد اندر چھ تہجد باب ما جاء فی صلاۃ اللیل اور تراویح باب چھ باب فی قیام رمضان. یتھے کچھ میں نے دوستو چاہے مشکات شریف چھ ریاض الصالحین صحیح ابن حبان مجمع الزوائد سنن القبرى للبیہقی جمع الفوائد قیام اللیل بلوغ المرام یم تہ حدیث کتاب چھ یمن حدیث کتابن تحت تہجد باب الگ اور تراویح باب الگ. صرف چھ امام بخاری امام محمد اور امام بیہقی یمو چھ یہ حدیث پاک تراویح تل تہ اونمت تہجد تل یل بنیادس پہ کہ ات حدیث اندر چھ لفظ آمت رمضانس اندر تہ نماز پڑھن تو غیر رمضانس اندر یمو اون یہ غیر رمضان کی ریتن اندر تہ حدیث تاکہ لکن گژھِ پاے کہ غیر رمضان چھ کاہ ریت یہ نماز چھ کاہ ریتن ہنز نماز. رمضانس تل تہ یہ حدیث یت بنیادس پہ کہ حضور غیر رمضانس تو رمضانس تہ پڑھن امیک مطلب یہ 12 ریتن ہنز نماز. لہذا رمضانس اندر انک یہ واضح دلیل گژھان یہ سو نماز یس حضور رمضانس اندر تہ پڑھن غیر رمضانس سو نماز تہجد.
تاکہ لکن گژھِ دھوکہ لگن کینٛہہ کہ یہ أکسٕے رٮ۪تس اندر. لہذا میٛانہِ عزیٖز دوستو لہذا یہ دھوکہ دیُن کہ تراویح تہٕ تہجد تہٕ وتر چھِ اکٕے نماز بلکہ کرٕ بہٕ یہ چیٖز عرض. بیاکھ جواب تہِ کرو پیش. تہجدس متعلق حضرت امام بخاری علیہ رحمہ یُس یہ حدیث پاک پیش کور یہ کت کٹ ہے کہ ممکن ٲسِتھ امام بخاری علیہ رحمہ ان یہ حدیث اور تم کرن پانت حدیثس مخالفت یل کہ ہدیت الساری شرح مقدمہ فتح الباری یتھے کہ تاریخ بغداد اور یتھے کہ شعب الایمان یمن ترین کتابن اندر چھو محدثین و حضرت امام حاکم علیہ رحمہ سن سندسان متصل سندسان امام بخاری سن عمل پیش کرمس کہ امام بخاری علیہ رحمہ اس ماہ رمضان اندر عشاء پتہ رات سندس گۄڈنِکِس حصس مز تراویح پڑھن تتھ اندر تہِ اوس مستقل ختم قرآن گژھان مختلف دۄہن اندر اور اس روز ٲخری شب اوس آسان تہجدُک وقت تتھ اندر تہِ ٲسۍ 13 رکعت نماز تہجد ادا کران تتھ مز ٲس تہجد الگ نماز آسان اور وتر ٲس الگ نماز آسان تتھ اندر تہِ اوس مستقل ختم قرآن گژھان. اگر پزے تہجد تو تراویح اکے نماز ٲس اور تہجد تو تراویح بقول غیر مقلدین یہ صرف 8 رکعت پلس 3 تیلے آسن امام بخاری علیہ رحمہ رمضانس اندر صرف اکے نماز پڑھن اور اکتفا کرن. حالانکہ ہدیت الساری یا شعب الایمان 3 جلد صف نمبر 524 حدیث نمبر 2058 یہ کتاب یہ روایت تاریخ بغداد اندر تھی یہ روایت ہدیت الساری اندر تھی سند متصل سان وبه قال اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ اخبرني محمد بن خالد المتوعي قال حدثنا مسيح بن سعيد قال انه كان محمد بن اسماعيل البخاري اذا كان اول ليله من شهر رمضان یم تحت یہ روایت پور بیان کرن بلکہ وحید الزمان یمو تفسیر البخاری شرح بخاری اردو اندر غیر مقلد عالم تم تہ کت بیان کرمز کہ حضرت امام بخاری علیہ رحمہ اس رمضان گۄڈنِکِس حصس اندر تراویح پڑھن تتھ اندر تم قرآن پاک یوتا پڑھن یہاں تک کہ کینچن دۄہن اندر اس ختم قرآن گژھان. رات سندس ٲخری پہرس اندر تم 13 رکعت پڑھان تتھ اندر تم 13 رکعتو اندر کینٛہہ تہجد پڑھان اور کینٛہہ تتھ اندر وتر پڑھان پنن طلبان ستۍ جماعت کران تم تتھ اندر تہ کینچن دۄہن اندر ختم قرآن کران. امیک مطلب امام بخاری امتس درس دِوان یُس تۄہہِ یہ حدیث پہ پیش کور بہٕ چھُس اتھ حدیثس پہ پانہٕ عمل کران. تراویح چھ رمضانٕچ عمل اور تہجد چھ پوٗرٕ ؤرِچ عمل. تہجد چھ کہاں رٮ۪تن تہِ تہجد چھ ماہ رمضانس اندر تہِ. لہذا غیر مقلدن ہُنٛد یہ دعویٰ کہ تہجد تراویح نماز وتر ایک ہی نماز ہے بالکل یہ دعویٰ غلط ہے. باقی دویم یہ چیز تہ حافظ زبیر علی زائی صٲب تمو أکِس جایہِ پانہٕ أتھۍ کتاب اندر صف نمبر 186 پر لکھمت امام بخاری سے باسند صحیح تراویح اور تہجد کا علیحدہ علیحدہ پڑھنا ثابت نہیں ہے. حدیث ساری کا حوالہ بے سند ہونے کی وجہ سے مردود ہے. یہ حافظ زبیر علی زائی صاحب لکھن. حالانکہ حدیث الساری یس مقدمہ سہ کینچن ایڈیشنن اندر 13 تو 14 جلدس اندر ممکن زبیر علی زائی صاحبن ما گۄڈٕ وٕچھمُت تٔمِس آسہِ نہٕ أتھی آمُت. دوٚیِم کتھ یہ روایت شعب الایمانس اندر مے کوٚر صف نمبر پیش حدیث نمبر 2058 باسند اور یہ روایت کتاب التاریخ بغداد اندر متصل اور سندسان. لہذا حافظ زبیر علی زائی صٲبن یہ دعویٰ کہ یہ روایت ہسا بے سند یہ چھنہ بے سند کی بلکہ حافظ زبیر علی زائی صٲبن ہند مطالعہ واریاہ کمزور تمن پزِ پنن مطالعہ بڑھاؤن. اخ جواب یہ چیز کہ غیر مقلدن ہند یہ دعویٰ بالکل غلط کہ تہجد اور تراویح اکے نماز. حضرت امام بخاری علیہ رحمہ پنہ عمل سے ثابت دیوان کرت کہ بالکل یہ نماز بالکل الگ تھلگ. یمن محدثین ہند باب الگ الگ گھڑی یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ تراویح الگ نماز ہے اور تہجد بالکل الگ نماز ہے. ژوٗرِم کتھ کر بہ یہ چیز عرض یتھ حدیث پاکس اندر حضرت عائشہ بیان کران کہ رمضانس تو غیر رمضانس تہجد 8 رکعت پڑھان اور تراویح 3 رکعت یا سا وتر 3 رکعت پڑھان یعنی کہ 12 رٮ۪تن ہُنٛد حساب. سوال پٲدٕ گژھان اور غیر مقلد حضرات یہ چیز بیان کران کہ صرف ہسا تراویح 8 یُس یہ لفظ صرف تم بیان کران کہ مسنون ہسا صرف 8 ہے. اگر اور یم پتہ تم روایت پیش کران تم تہجد پیش کران. سوال پٲدٕ گژھان کہ غیر مقلدن ہُنٛد یہ دعویٰ کوٗتاہ ٹھیک چھ. اگر تہند دعویٰ یہ چیز کہ صرف ہسا 8 رکعت تراویح سنت صرف
اگر حدیثن اندر ثابت گو کہ 8 رکعتوں علاوہ تہ پیغمبر صاحب تہجد پڑھن یا 8 کم تہ، پھر یہ کہنا کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے کہ صرف 8 ہی رکعت سنت ہے؟ بلکہ بخاری اندر مختلف شائن اندر مختلف حدیث بیان آمت کرنے یمن اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہن تہجد یا رات ہن نماز یت غیر مقلد ونن یہی تہجد یہی تراویح یہی وتر سوئی نماز اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کن سات کم پڑھن کن سات زیادہ، بلکہ علامہ ناصر الدین البانی علیہ رحمۃ صلاۃ تراویح اندر پان بیان کورمت کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہن رات نماز یت اہل حدیث حضرات کن سات تہجد ونن اور تراویح ونن اور نماز وتر ونن، یم نماز اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مختلف اوقاتن اندر مختلف راتن اندر مختلف طریق پڑھن، کن سات پجک 4 رکعت تہجد اور 3 پجک وتر، کن سات پجک 6 تہجد اور 3 پجک وتر، کن سات پجک 8 تہجد اور 3 پجک وتر، کن سات پجک 10 تہجد اور 3 پجک وتر، کن سات پجک 12 تہجد اور 3 پجک وتر۔ یم سات علماء اہل حدیث حضرات چھ ات کتھ پہ متفق کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہن تہجدچ نماز یت غیر مقلد تراویح تہ ونن تو وتر تہ یہ نماز گٹھن تو بڑھن، پھر غیر مقلدین اس بات پہ کیوں مصر اور زور لگاتے ہیں صرف 8؟ تیل کیا امتس ونن اگر 4 رکعت تہ ثابت پھر 4 سنت کیوں نہیں؟ حالانکہ نذیر احمد رحمانی علیہ رحمۃ فرمان حضور یس نماز تہ پڑھ پنی زندگی اندر اگر ایک پھر تہ پڑھ وہ سنت ثابت ہوتی ہے، اور مستدرک حاکمس اندر فرمو یس انسان سنت ترٲوِتھ ژھنہِ لعنت چھ تمس انسانس یس میانہ سنتک تٲریک آسہِ۔ تو ان کے اصول کے اعتبار سے بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے کہ محدثین اور فقہائے کرام مجتہدین اعظام یمو کر تمام احادیث نماز تہجدس متعلق جمع حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس روایت مسلم شریفس اندر بیان کرن اذا فاتته صلاة من اللیل من وجه او غیره صلی من النهار 12 رکعتا، مسلم شریف جلد نمبر 1 صف نمبر 256 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پان بیان کرن اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کن سات روز تہجد روز نماز پیون تم پہ دہلی تمش قضا 12 رکعت پڑھان، اگر پیغمبر صاحب 4 رکعت آسن پڑھان تو قضا کس گژھِ 12 رکعتن ہنٛز، اگر پیغمبر صاحب 10 رکعت آسن روز نماز پڑھان تو قضا کس گژھِ 12 رکعتن ہنٛز۔ واضح دلیل یہ ہے کہ پیغمبر صاحبن ہند کیا اکثری معمول ایسا یہ چیز تھے کہ پیغمبر صاحب آسن راتس تہجد یت غیر مقلد تراویح تہ ونن یا وتر ونن تم پیغمبر صاحب 12 رکعت پڑھان، اگر تم بوجہ بیماری بوجہ تکلیف بوجہ عذر حضور پڑھان ہیکن اس پڑھت کی تیل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دہس تمن نمازن ہنز قضا کرن اور تم قضا اس تم 12 رکعت پڑھان۔ بخاری شریفک صف نمبر 153 صف نمبر 153 حدیث نمبر 61 ات اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرن کہ نبی پاک علیہ کانا صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 رکعتا یعنی باللیل، پیغمبر صاحب رات ہنز نماز 13 رکعت پڑھان، اگر ات اندر وتر 1 رکعت مانو تیل گئی 10 رکعت تہجد، اگر ات اندر 3 رکعت تراویح مانو تیل گئی 10 رکعت تہجد، غیر مقلدن دعوت صرف 8 رکعت تہجد۔ حضرت ابن عباس صحیح بخاری ہز حدیث یہ امی حدیث برونٹ 1 صفحہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 13 رکعت روز نماز پڑھان۔ ادھر کٹ صف نمبر بخاری جلد نمبر 1 صف نمبر 153 حدیث نمبر 68 اتھی حدیث پاک موجود کہ صحابیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرن کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رات نماز پڑھن فقالت 11 رکعتا سوا رکعتي الفجر، پیغمبر صاحب رات اندر نماز پڑھن نماز فجرچ 2 رکعت ترٲوِتھ یا تے 7 رکعت پڑھن یا تے 9 رکعت پڑھن یا تے 11 رکعت پڑھن، اگر یمو 7 رکعت اندر 3 رکعت وتر تیل گئی 4 رکعت تہجد اور 3 رکعت گئی وتر، اگر 9 رکعت پڑھان روز نماز یت غیر مقلد تراویح تہجد یا وترک ناو دین تیل یمو 9 رکعت اندر اگر 3 رکعت وتر تو 6 رکعت ات اندر بنان یم تہجد، اگر 11 رکعت نماز روز نماز ات اندر اگر 3 رکعت وتر تو یمن 3 اندر 8 رکعت تہجد 3 رکعت وتر۔ تو
تو میرے عزیز دوستو ایک حدیث اندر چو حضورن ہز نماز ہز راتن ہز نماز الگ الگ گنتی اندر ہمز بیان کرنا یہ کیسے انصاف ہو سکتا ہے یہ کیا چو حدیثن ہن محبت کہ یم چو اکس حدیث پر اڑی عمل کرنا ست بہت سارے احادیث کا انکار کرتے ہیں پھر بھی یہ لوگ اہل حدیث ثابت ہوتے ہیں ات حدیث برون کن حدیث پاک حضرت عائشہ بیان کرن کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل 13 رکعتا منها الوتر و رکعتا الفجر حضور اس روز اندر 13 رکعت نماز پڑھن یت اندر وتر تہ اس آسن اور یت اندر فجر ز رکعت تہ صبح ز رکعت بے وتر 3 یم گئی 5 ام علاوہ یم باقی رکعت 13 رکعت نمازوں اندر بچن چھ تیم رکعت اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نماز تہجد آسن سوال کو کھڑا عزیز دوستو کہ اگر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ نماز اس پڑھن رس نماز ات مز گنتی بالکل الگ تھلن یہ کیا مسئلہ چھ حضورن ہز عمل اندر کیا اختلاف میں نے دوستو بوزیو ات محدثینو جواب دیتمت یس ہسا پیغمبر صبن ہز تہجد کن سات یز کن سات ہوت اصل اوس یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام علی اختلاف الاحوال علی اختلاف الاوقات کن سات 4 پڑھن کن سات 6 پڑھن کن سات 8 پڑھن کن سات 10 پڑھن کن سات 12 پڑھن یہ اختلاف کس گو پیغمبر صبن ہند عمر ہند تقاض وچت کن سات کم پڑھن کن سات زیادہ یا کن سات تس کا کام آسن مجبوری کام رکعت پڑھن کام ست مشغول گژھن کن سات وقت آسن غلب رکعت پڑھن تاکہ امتس درمیان روزی اختیار یت پہ عمل کرن تو تر پہ ہیکن عمل کرت لیکن اکثر معمول اس 8 رکعت تہجد اکثر لیکن ہمن باقین ہیکو نکار کرت کیا 8 کم تہ ہیکو پڑھت 8 زیادہ تہ ہیکو پڑھت لہذا اہل حدیث حضرات بالکل نکار کرن صرف ہسا گئی 8 تراوی ام علاوہ چھنہ کینٛہہ یہ بالکل حدیث دشمنی حدیث سن بغاوت بخاری شریف ستون مذاق کرنا امام بخاری سندس محنت ستون مذاق کرنا پوٗژِم چیز کر بہ یہ چیز عرض اس حدیث گۄڈنیُکُے کوٚر مےٚ عرض یہ چیز کہ امیُک تعلق چھُ تہجد سۭتۍ اگر غیر مقلد یہ تراوی تو تہجد اکے نماز مانن بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 154 تحت روایت موجود کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ نماز پڑھن نماز تہجد یتم تراوی ناو چھ دیوان تم پتھر بہت پڑھن آخری رکعت اندر کھڑا گژھن مے ون تو میرے دوستو دیو اہل حدیث مساجد نظر تمو کار پڑھ تراوی گۄڈنِچ 7 رکعت پجک بہت آخری رکعت پڑھ کھڑا ٲسِتھ یتھے کٹ بخاری اندر موجود حدیث نمبر 718 بخاری اندر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ زیٹ پڑھن حتی ترماہ قدما پیغمبر صبن ہندن پائی مبارکن اس ورم پیون خبر کتہ غیر مقلد تم تم حنفین پکن نماز تراوی مختصر پڑھن کم وقت لگی تم 8 پہ یہ سا فرار گژھن تمن 5-10 منٹ لگن تمن کس ورم کھورن کھسن ام علاوہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نماز رس آخری وقتس مز پڑھن نندر کرت آرام کران پتہ وتھان اد نماز پڑھان مے ونیو غیر مقلدو مز کچھ ات حدیث پہ عمل پیرا لہذا گۄڈنِچ کت یتھ حدیث اندر یہ نماز تہجد یہ حدیث یہ نماز پورا ورش نماز غیر مقلد اکسی ریتس اندر یہ پڑھان کت کٹ ہیکن عاملین یہ حدیث ٲسِتھ دویم کت یہ نماز 4 رکعت گژھن اکہ سلام ست 4 رکعت اک سلام 4 رکعت بیاکھ سلام غیر مقلد 2 رکعت پہ سلام پھران یہ کیسے حدیث کے عامل ہو سکتے ہیں تریم کت ات حدیث میں 3 رکعتن ہند ذکر پور ورس اندر 3 رکعت وتر گژھن غیر مقلد حضرات 1 رکعت اور چھٹی ہو جاتے ہیں بخاری اندر موجود حضور یہ نماز سونے کے بعد پڑھتے تھے یعنی کہ غیر مقلدی نماز شنگ برونٹ پڑھن بخاری اندر حدیث یہ نماز اس پیغمبر حد کھت زیت پڑھن غیر مقلد حضرات 8 گھنٹس اندر سن چھٹی کرت دویم کت یہ نماز اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بغیر جماعت پڑھن یعنی کہ اہل حدیث غیر مقلد حضرات یہ نماز با جماعت پڑھن نماز وتر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بلا جماعت پڑھن کہ حضرت عائشہ بیان کرن کہ گھر پڑھک حضور اس آرام کرن پت پڑھک حدیث کے واضح الفاظ ہے کہ ایسا بلا جماعت ہوتی تھی غیر مقلد دلیل بناون اور تراوی وتر پڑھن با جماعت یل کہ حدیث بلا جماعت تذکر کرن اور یہ عمل با جماعت تو دلیل کیسے بن سکتی ہے یہ نماز اس حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام کرت پڑھن اور یہ بغیر سوئے ہوئے پڑھتے ہیں یہ نماز اس حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر پڑھن یہ لوگ مسجد میں پڑھتے ہیں یہ نماز حضور بلا جماعت پڑھتے تھے یہ لوگ با جماعت پڑھتے ہیں اور دعویٰ ہے کہ ہم حدیث کے عامل ہیں لہذا بکر تمام حضرات نصیحت بکر درخواست غیر مقلد کی طرف سے بڑا یہ دھوکہ ہے البتہ حافظ زبیر علی زئی یہ موجود کتاب اندر آک حدیث امت حدیث مسلم
تچ راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. صحیح مسلم صف نمبر 254 حدیث نمبر 776. حافظ زبیر علی زائی صاحب اور عبدالرؤف سلفی ارونی تم تہ پنس لکٹس مقدس رسالس اندر یہ حدیث انان. تات اندر حضرت عائشہ بیان کریں کہ پیغمبر صاحب یل عشاء نماز پتہ فارغ گژھان صبح تام تم قہر پڑھان. قہر اور ات نماز لوگ ونان نماز عتمہ. پتہ پیغمبر صاحب ہر 2 رکعت پر سلام پھرتے تھے اور ایک وطر پڑھتے تھے. یہ زبیر علی زائی کران پانہ ترجمہ. اخ رکعت وطر پڑھان. یل 10 رکعت اندر اخ رکعت وطر اتہ بچے 10 رکعت. تم 10 گئی تہجد. یت غیر مقلد ونان تراویح تہ. غیر مقلد ہند دعویٰ کہ تراویح صرف 8. حدیث کرو سا پیش ات مجھ 10 تہجد ہند تذکر گژھان. یہ تہ مے سمجھ یوان کہ یمن کوتاہ میتھ اور حساب فیل ریاضی اندر یہ فیل پڑھان 8. دلیل انک 10 ہز. وطر گئی 3. دلیل انک اکی وطری ہز. اور دعویٰ کیا کران حدیث عائشہ بخاری سو مجمل, حدیث عائشہ مسلم سو مفصل. دویم کات یس حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ مسلم روایت ات من گۄڈنیتھٕے رمضان تذکرے. ات من گۄڈنیتھٕے رمضان یل ات اندر رمضان تذکر کی یہ کیسے اس کی مفسر اور وضاحت بن سکتی ہے. لہذا حافظ زبیر علی زائی صاحب چونکہ وہ مرحوم ہو چکے ہیں, یہ حضرات زندہ تمن پزِ ام استدلال باز روزن. آپ کا عمل 10 کا ہے, آپ کا عمل 8 کا ہے اور روایت 10 والی پیش کرتے ہو. لہذا اللہ رب العزت دین ون کھوت زیادہ عمل کرنے توفیق. یہ حدیث بخاری درس حدیث کے حوالہ کر میں روایت پیش. اللہ رب العزت دین اس حدیثن ہن مقام سمجھن توفیق. حدیثن ہن انکار نش کریں حفاظت. ایزین تمام احادیثن پہ اہتمام سان اخلاص سان عمل کرنے توفیق. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.